السلام علیکم۔ یہ جو پاکستان والوں نے قانون الاؤ کیا ہے یہ میں نہیں مانتی ہوں، یہ میں نہیں مانتی ہوں، یہ میں کبھی بھی نہیں مانوں گی، مر جاؤں گی پھر بھی نہیں مانوں گی۔ شادی لڑکا لڑکے کے ساتھ نہیں کر۔ صدقے بھی صدقے، شکر ہے حرکتیں بھلے ہی ڈھنگ کی نہ ہو لیکن بات آپ نے ڈھنگ کی ہے۔ پہلے پاکستان کے معاشی حالات اور اب پاکستان میں لڑکوں کے حالات دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ اقبال کے شاہینوں کا ملک ہے، وہ شاہین جنہوں نے ستاروں پہ کمند ڈالنی ہے۔ شاہینوں نے تو ہتھیار ہی ڈال دیے، اپنے پر اپنے ہی ہاتھوں سے نوچ ڈالے۔ بچپن سے یہی دیکھا سنا پڑا، مرد عورت اور تیسری جنس یعنی کہ خواجہ سرا، ہجرا یا خسرا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تیسری جنس پنجاب کے کلچر میں شادی بیاہوں پہ ناچتے گاتے تھے یا بیٹا پیدا ہونے پہ وداعیاں مانگتے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور گزرتا ہی گیا، یہاں تک کہ ہم پہنچ گئے ٹک ٹاک کے زمانے میں، اور ٹک ٹاک سے ہی پتا چلا کہ ہجڑا ہونا کتنی بڑی دولت ہے، بجائے اس کے کہ حکومت وقت پیدائشی طور پر تیسری جنس میں پیدا ہونے والے لوگوں کو معاشرے میں عزت سے جینا سکھاتی اور ان کو تعلیم و روزگار کے مواقع فراہم کرتی، ہم جنس پرستی کا بل ہی پاس کر ڈالا، کہنے کو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اب ہمارے ملک میں ہمارے صحت مند نوجوان آپریشن کروا کے ہجڑوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ میری دلی ہمدردیاں نوجوانوں کے ساتھ ہے جنہیں اللہ نے پیدائشی طور پر تیسری جنس کی صورت میں پیدا کیا، لیکن 100 جوتوں کے حقدار ہیں وہ مرد حضرات جو کہ دنیا میں صرف نام کمانے کے لیے، خود کو مشہور کروانے اور آسانی سے پیسہ کمانے کے لیے اللہ کی دی ہوئی مردانہ صلاحیت کو آپریشن سے ختم کرتے ہیں یا ظاہری طور پہ عورتوں کا بہروپ اپناتے ہیں۔ اور ان کی بھی کیا ہی کہوں، جن کے شناختی کارڈوں پر تو مرد لکھا ہوا لیکن کنجریوں کی طرح میک اپ کر کے چوک چراہوں پہ ناچتے پھریں گے۔ پتہ نہیں ان کو یہ غلط فہمی کیوں ہو گئی ہے کہ پاکستان میں لڑکیوں کی کمی ہے یا لڑکیوں کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، اس لیے میک اپ کر کے لڑکیوں سے بھی زیادہ حسین دکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نزاکتیں ایسی کہ کوئی پہچان نہ پائے۔ سرعام بوائے فرینڈز کو لے کے گھومیں گے۔ ارے بھائی کچھ ہوش کے ناخن لو، پاکستان میں تو پہلے ہی مرد عورتوں کی نسبت کم ہے، گھر میں بیٹھی لڑکیوں کو تو رشتے نہیں ملتے کم وقتوں۔ اب اگر لڑکوں کے ساتھ بھی شادیاں تمہیں لوگوں نے کرنی ہیں تو کیا لڑکیاں اپنا بڑ تلاش کرنے کے لیے مریخ پہ چلی جائیں؟ دیکھیں ذرا اس ٹولے کو، غضب خدا کا آپس میں اصلاح مشورہ کر لیا ہے۔ اگر اپنے زنانہ کیڑے کو اندر ہی مار لیا ہوتا تو اچھا بھلا 4 لڑکیوں کے گھر ہی بس جاتے، پر نہ جی، کسی کے کام نہیں آنا۔ زنانہ کپڑے پہن لیے تاکہ مردوں کی طرح محنت مشقت سے کمانا نہ پڑ جائے۔ کبھی یہ دور تھا کہ اگر کسی کی سوئی ہوئی غیرت کو جگانا ہوتا تو اسے کہتے کہ یہ لو چوڑیاں پہن لو، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تو پہلے ہی پہنی ہوئی ہیں۔ پہلے ماں باپ بیٹے کی شادی سے پہلے پوچھے تمہیں کیسی لڑکی پسند ہے، اب عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ سب سے پہلے پوچھے کہ تمہیں لڑکی پسند ہے یا لڑکا۔ اور شادیوں میں رخصتی کے مناظر کچھ ایسے ہوا کریں گے۔ شادیوں میں پہلے رونق حسین و جمیل لڑکیوں سے ہوا کرتی تھی، اب یہ کرسی بھی ان بدبختوں نے چھین لی۔ شادی پہ آئے دیگر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دونوں کنفیوز، لڑکیاں اس لیے کہ اگر یہ مخلوق شادی کے لیے مان جائے تو ہم نے بیاہ کر جانا ہے یا انہیں بیاہ کے لانا ہے، اور لڑکے کنفیوز کہ ایسی نزاکت، ادائیں، شگفتگی، نرم و ملائمت تو لڑکیوں میں بھی نہیں۔ میک اپ کے کرشموں سے خود کو ایسا پالش کیا ہے کہ زنانہ اور مردانہ کا فرق ہی بلا ڈالا۔ اصلی مردوں کو لڑکی پسند کر کے بھی ڈاؤٹ ہی رہتا ہے کہ جو پسند کی ہے وہ لڑکی ہی ہے یا پلیے بدل کے پورے معاشرے کا ستیاناش ہی کر دیا۔ ابھی فرماتے ہیں ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملے، کون سے حقوق؟ عورتوں کے کپڑے، زیور، جوتے تک تم لوگوں نے پہن لیے، پیٹ ننگے کر کر کے ڈانس تم لوگوں نے کر لیے، اب کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پیٹ ڈھانپ لو بے شرمو، کیونکہ اندر سے تو مرد ہی ہو نا۔ ناچنے والیوں سے ان کا رزق چھین لیا، کیونکہ آج کل شادیوں پہ بھی ناچنے کے لیے تمہاری ہی بکنگ ہوتی ہے، سڑکوں پہ بھی رات کو تم ہی لوگ کھڑے ہو، تو اور کون سے حقوق رہ گئے تم لوگوں کے؟ اور باتیں سنو ذرا ان نفرت انگیزی کی جو سپیچز ہو رہی ہیں، جو ہیٹ سپیچز تے ہور پھلاں دے ہار پائیے تانوں یا 21 توپر اسلامی دیے، تم لوگوں کو عزت دیو، تخت پہ بٹھائیں تاکہ تم لوگوں کی دیکھا دیکھی ہمارے بیٹی بھی خراب ہو جائیں۔ ان ماؤں نے تو شاہین پیدا کیے، اب تم لوگ سارے معاشرے میں پھیل جاؤ اور انہیں بھی بلبل بنا دو۔ آپ کے جلسوں میں، آپ کی پارلیمنٹ میں جماعت اسلامی کے لوگ نفرت انگیز الفاظ استعمال کر، اور باجی یہ جلسوں میں پارلیمنٹ میں جماعت اسلامی والے پیدائشی خواجہ سراؤں کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، وہ صرف ان بغیرتوں کی بات کرتے ہیں جو کہ مکمل مرد ہونے کے باوجود عورتیں بنی ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے نوجوان لڑکوں کو بھی اپنے ساتھ بے راہ روی کی راہ پہ لگایا ہوا ہے۔ آپ کے درد کی داستانوں سے تو یوٹیوب بھری پڑی ہے۔ کبھی کسی نے کریکولم MBBS کا اٹھا کے دیکھا ہے جس میں خواجہ سراؤں کی صحت کے بارے میں تو پڑھایا ہی نہیں جاتا؟ آپ کو کیسے پتا ہے MBBS میں خواجہ سراؤں کی صحت کے بارے میں نہیں پڑھایا جاتا؟ فزیکل ابنارملٹی اینڈ ڈیفارمیٹیز کے چیپٹر میں پیدائشی خواجہ سراؤں کے سارے نکات ڈسکس ہوتے ہیں۔ ویسے آپ دونوں کافی سینسیبل لگ رہی ہیں، ہم بھی خواجہ سراؤں کی دل سے عزت کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے تعلیم و تربیت اور روزگار کا انتظام ہونا چاہیے، لیکن میڈم آپ ذرا اپنے ارد گرد یہ کراؤڈ ہی دیکھ لیں، ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کہ جسمانی طور پہ بالکل نارمل ہے، صرف ان کی روح ناپاک ہے۔
اور انہیں عزت یا حقوق کی نہیں 100 جوتوں کی اور ایک اچھے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. میرے خیال میں جوتوں سے کام بہتر طور پہ چلے گا. میری تمام لوگوں سے درخواست ہے ان لوگوں کی عزت کریں اور مدد کریں جو کہ پیدائشی طور تیسری جنس سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن وہ نمونے جو بغیر وجہ سے عورتیں بنے گھوم رہے ہیں، مرد ہو کے مردوں سے تعلق قائم کرتے ہیں، ان کی جتنی ہو سکے اتنی بے عزتی کریں. یہ لوگ نہ رحم کے مستحق ہیں نہ ہمدردی کے، عزت کے تو بالکل بھی نہیں. اپنے جوان ہوتے بچوں پہ نظر رکھیں اور انہیں ایسے لوگوں سے دور رکھیں اپنی نسل اور اپنی عاقبت بچانے کے لیے. اللہ حافظ.